میں ہری ناول بہت ہی رومانٹک اور انٹرسٹنگ ہے۔ اپنے لائک اور کمنٹس کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ مطیبہ کی بھوک پیاس کے پاس آتی شراب کی بدبو سے ختم کر دی تھی۔ تیزی سے وہ اٹھی۔ کتنے پہ رکھا تھا تجھے؟ فائق دروازے سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ ابا، وہ باپ کے سوال پر وہ گڑبڑا گئی۔ جتنے پر بھی رکھا ہے تیری عیاشی کے لیے، میں اس کا ایک پیسہ برباد نہیں کر سکتا۔ غصے سے ان کی جانب آئی، ہٹ کے آگے سے غصے سے فائق کو ہٹایا۔ تو اولاد میں ماں باپ نہیں دینا تو کس کو دینا ہے؟ یا کوئی عاشق پال رکھے ہیں؟ فائق کے منہ سے مغازات جاری ہو چکی تھی۔ مطیبہ نے اس کے منہ سے نکلنے والے لفظوں کی تکلیف محسوس کرتے ہی آنکھیں مچلی۔ کیا کوئی باپ اپنی بیٹی پر ایسے الزام لگا سکتا ہے؟ مگر وہ بنا باپ بنا ہی کب تھا جو اس رشتے کے تقاضے اور اہمیت کو محسوس کرتا۔ میں کہہ رہی ہوں اپنی بکواس بند کر لے، شرم نہیں آتی بیٹی کو ایسی گھٹیا بات کہتے؟ رفیہ نے افسوس سے اسے دیکھ کر وارنی دی۔ ہاں تو پیسے کہاں لے جانے ہیں؟ دونوں کا محاذ شروع ہو چکا تھا۔ مطیبہ خاموشی سے گھر سے نکل آئی۔ تمام دن ذہن منتشر رہا۔ حالانکہ اس نے 2 دن کی چھٹی لینی تھی کیونکہ حریم کی شادی آ رہی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ مطیبہ اس کے ہر فنکشن میں نہ صرف اس کے ساتھ ہو بلکہ مہندی اور بارات میں بھی اس کے گھر پر ہی ہو۔ صبح کی ہونے والی ٹینشن کے باعث وہ بمشکل ہی اپنا کام کر پا رہی تھی۔ لنچ ٹائم کے دوران حریم کا فون آ گیا تھا۔ تم نے بات کی ہے باس سے چھٹی کی؟ حریم نے چھوڑتے ہی پوچھا۔ اور یار بھول گئی، وہ سر پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ میری شادی کا دن اب بھی بھول جانا؟ وہ تب کر بولی۔ ارے نہیں یار، بس صبح ابا اور اماں کی لڑائی ہوگی اس لیے پریشان تھی۔ مطیبہ نے ادھر ادھر دیکھ کر اسے اصل بات بتایا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ یکدم پریشان ہوئی۔ مطیبہ اس وقت آفس کے کیفیٹیریا میں تھی اور کچھ اور کولیگ تھے مگر وہ کافی فاصلے پر بیٹھے تھے۔ اس نے صبح کی تمام روداد اسے سنا دی۔ یار حد ہے ویسے، حریم افسوس کے سوا اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ بس یار خیر، میں ابھی لنچ کے بعد سر سے بات کرتی ہوں، اس نے حریم کو تسلی دی۔ ٹھیک ہے۔ فون بند کرتے ہی مطیبہ نے گھڑی پر وقت دیکھا۔ لنچ بریک ختم ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کیبن کی جانب آنے کے بجائے مریم کے پاس آئی۔ کیا ہوا؟ مریم سے اپنی ٹیبل کے پاس رکتے دیکھے سوالیہ انداز میں بولی۔ یار مجھے چھٹی چاہیے 2 دن کی۔ اس نے اپنا مسئلہ بتایا۔ ہاں تو سر سے بات کر لو۔ مریم نے اسے مزے سے مشورہ دیا۔ سر کچھ کہیں گے تو نہیں؟ وہ انگلیاں مروڑ کے بولی۔ ارے نہیں بے وقوف، انہوں نے کیا کہنا ہے؟ تم اپنا زیادہ تر آرڈرز ان دنوں وائنڈ اپ کر جاؤ، جو باقی آئیں گے وہ سر جواد دیکھ لیں گے۔ مریم کی بات اس نے ہولے سے سر ہلایا۔ مگر 5 بجے تک کچھ نہ کچھ آرڈرز رہ جاتے ہیں۔ اور اس نے ایک اور مشورہ پیش کیا۔ تو میری جان لیٹ سٹنگز کر لو۔ مریم نے مسکراتے ہوئے اسے مشورہ دیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ مریم کی بات دل کو لگی۔ چلو ٹھیک، چلو جاؤ۔ مریم نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ عموماً لوگوں سے گھبراتی نہیں تھی لیکن نہ جانے کیوں انٹرویو کے بعد اسے راحت سے عجیب طرح کی جھجک محسوس ہوئی تھی اور اسے دیکھنے کا انداز تھا کچھ اور ہی۔ وہ گھبرا جاتی، اس لیے اس کی کوشش ہوتی کہ کم سے کم اس سے سامنا ہو۔ دروازہ ناک کر کے راحت کی اجازت ملتے ہی اندر داخل ہوئی جو سینڈوچ کھانے میں مصروف تھا۔ او سوری سر، آپ پلیز لنچ کریں، میں ٹھہر کر آ جاؤں گی۔ اسے کھاتا دیکھ کر وہ یکدم پر شرمندہ ہوئی۔ اس بات پر حیران بھی ہوئی کہ اپنے کھانے کی پرواہ کیے بغیر وہ بغیر آفس کے لوگوں کو کتنا خیال رکھتا ہے۔ اٹس اوکے، پلیز آپ آ جائیں۔ آپ کی شاید پہلی بار ہے مگر میں اگر کھانے میں بھی بیزی ہوں تو آپ نے ورکرز کو محل ہونے کی پوری اجازت دیتا ہوں۔ سینڈوچ سامنے بڑی پلیٹ میں رکھتے ہوئے وہ مسکراتے لہجے میں بولا۔ خیر آپ بتائیں۔ اس کی شرمندگی دور کرنے کو اس نے بات بدل دی تھی۔ وہ سر مجھے 2 دن کی چھٹی چاہیے، میں لیٹ سیٹنگز کر کے جاؤں گی، آرڈرز آئیں گے انہیں مکمل کر لوں گی۔ اپنا مسئلہ بتاتے ہی اس نے جلدی میں حل بھی بیان کر دیا۔ رائد اس کی جلدی پر چونکا، پھر مسکرایا۔ چھٹی چاہیے کس لیے؟ مسکراہٹ روکتے سنجیدہ ہوا۔ سر وہ میری فرینڈ کی شادی ہے جو اس دن میرے ساتھ تھی۔ مطیبہ نے اسے یاد دلایا۔ او اچھا، تو وہ کیا کسی اور شہر میں رہتی ہے؟ رائد نے سوال کیا۔ نہیں سر، مجھے اس کے گھر رہنا ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ شادی کے ہنگاموں میں دیر سویر تو ہو جاتی ہے، آفس نہ آ سکی تو یہ بات زیادہ غلط ہوگی، اس لیے چھٹی مانگ رہی ہوں۔ وہ کھڑے کھڑے ہی سب بتا رہی تھی۔ اور ٹھیک ہے، آپ جو بات کو انفارم کر دیں۔ رائد آسانی سے مان گیا۔ تھینک یو سر۔ صبح والی پریشانی کافی حد تک ختم بھی ہو گئی تھی اور چھٹی ملنے کی خوشی میں وہ بھول چکی تھی کہ نو پرابلم۔ رائد کے کہتے ہی وہ آفس سے باہر نکل گئی۔ حریم کو فون ملا کر چھٹی کا بتا دیا اور وہ ایک دم بہت خوش ہوگی کہ اب مطیبہ میرے پاس آ جائے گی۔ شام کے بعد اب رات کے اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ رائد نے اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے تھکی ہوئی گردن کو دائیں بائیں جھلا کر خود کو ریلیکس کرنا چاہا۔ چیزیں سمیٹ کر وہ اپنی سیٹ پر کھڑا ہوا۔ اسے معلوم تھا کہ سب ورکرز جا چکے ہوں گے۔ روزانہ سب کے جانے کے بعد ہی جاتا تھا
بابا دبی میں تھے اور میں یہاں اکیلا تھا، اور اس لیے گھر میں کسی کے انتظار کرنے والا کوئی معاملہ نہیں ہوتا تھا، نہ ہی میں اسے جلدی میں جانے کی کوئی ٹینشن ہوتی تھی۔ لیپ ٹاپ میں بیگ میں رکھ کر وہ کمرے سے باہر نکلا۔ چلتے چلتے اس کے کان کھڑے ہوئے، سیدھے ہاتھ پر کیبن میں ٹاپنگ والی آواز۔ وہ حیران ہوتا کیبن کے پاس آیا۔ مطیبہ کام میں مصروف نظر آئی۔ رحاد حیران ہوا یہ اس وقت کیا کر رہی ہے۔ آگے بڑھ کر اس کے کیبن کی دیوار پر نوک کیا تو وہ ایک دم مطیبہ دائیں جانب مڑ کر کام کرنے میں منہک تھی۔ چاروں جانب خاموشی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ رائد بھی ابھی تک نہیں گیا، اور وہ اتنی مصروف تھی اپنا کام ختم کرنے کے چکر میں ناک کی آواز پر نہ صرف وہ بری طرح ڈری بلکہ چیخ مار کر کرسی سے کھڑی بھی ہو گئی ایک دم سے کہ رائد اسے اتنے شدید رد عمل کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ گھسیا گیا اور ایک دم پیچھے ہو گیا۔ سر 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 آپ دل پر ہاتھ رکھے ہوئے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو ہموار کرنے کی صحیح کرنے لگی۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کوئی یوں ڈر بھی سکتا ہے۔ گھسیاہٹ کی جگہ اب شریر سی مسکراہٹ بھی لے لی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھپی شرارت کو نظر انداز کرتے مطیبہ نظر پھیر گئی تھی۔ اور جی سر، کوئی ویسے آج آپ اتنی دیر تک یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ رائد نے پوچھا بات بدلتے ہوئے۔ اب تک آفس میں موجود ہیں؟ وجہ پوچھی۔ سر، آپ سے کل چھٹی لی تھی نا، تو اب جو آرڈر آئے ہیں انہیں مکمل کر کے جاؤں گی۔ مطیبہ نے نظریں لیپ ٹاپ کی جانب کرتے ہوئے اسے جواب دیا۔ ہائے مائی گاڈ، آپ اس وجہ سے اتنی دیر تک جہاں بیٹھی ہیں؟ رائد اس کے جواب پر شائستہ رہ گیا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ وہ صرف چھٹی کی خوشی میں یہ بات کہہ رہی ہے۔ آپ کو بتایا تو تھا۔ وہ اس کی حیرانگی پر حیران ہوئی۔ 2 دن کی چھٹی سے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہو جاتا، مگر آپ کا یوں یہاں اتنی دیر تک بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں ہے، آپ کو رپورٹ فائنلائز کرنی تھی تو آپ لیپ ٹاپ گھر لے جاتی۔ کل آپ بالکل بھی اتنی دیر تک نہیں رکیں گی۔ چیزیں پیک کریں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اتنی تنبیہ کرتے ہوئے وہ ہتھیلی پر سرسوں جمانے والے انداز میں بولا۔ لیکن سر، آپ بھی تو اتنی دیر تک یہاں ہیں نا؟ وہ الجھ کر اس سے جرا کرنے لگی۔ مرد کی دیر تک باہر رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عورت کے دیر تک باہر رہنے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ بس چیزیں سمیٹیں۔ ایسے چیزوں کی جانب متوجہ کرتے ہوئے وہ قطعیت بھرے لہجے میں بولا۔ مطیبہ نے خاموشی سے سب سمیٹا، لیپ ٹاپ اور ہینڈ بیگ اٹھایا۔ سر، میں جلدی چلی جاؤں گی۔ مطیبہ نے اسے وہیں جمے دیکھ کر کہا۔ نہیں، اتنی رات میں اکیلی نہیں جاؤں میں آپ اکیلی نہیں جائیں گے۔ رات کے بڑھتے سائے دیکھ کر وہ سنجیدگی سے بولا۔ مطیبہ تذبذب کا شکار تھی۔ سر، آپ کو آف آؤٹ دے پڑے گا۔ وہ لاچار انداز اپنا کر بولی۔ وہ میرا مسئلہ ہے، میرے آفس میں کام کرنے والے ورکرز میری ذمہ داری ہیں۔ اگر کوئی میرے آفس کی وجہ سے یہاں رک رہا ہے تو اس کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ آپ نے میرے لیے کام کیا، میں اس کا بدلہ چکا رہا ہوں۔ آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ اس کی خوددار طبیعت کے باعث وہ آخری جملہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ یقین کے ساتھ وہ اس کے پیچھے آئے گی ہی وہ وہیں سے چل پڑی۔ صحیح تو کہا تھا اس نے کہ کام عوض ہی اسے ڈراپ کر رہا تھا، ورنہ اسے اپنے ورکر سے کیا سروکار۔ مطیبہ خاموشی سے اس کے ساتھ لفٹ اور پارکنگ میں موجود اس کی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ اگر آپ پیچھے بیٹھنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ رائد نے ایک بار پھر اس کے چہرے پر رقم تحریر پڑھ لی تھی۔ وہ شکریہ کہتی ہوئی پیچھے بیٹھ گئی۔ رائد نے مطیبہ کی جانب دروازہ بند ہوتے ساتھ ہی گاڑی سٹارٹ کر کے مین روڈ پر دوڑانی شروع کی۔ آپ نے مجھے گائیڈ کرتے جانا ہے، کیونکہ میں اپر ایریا کریم کا ڈرائیور نہیں، اور نہ ہی آپ نے کوئی لوکیشن میرے موبائل میں بھیجی ہے۔ چند منٹ اسے خاموش دیکھ کر رائد کو اسے احساس دلانا پڑا کہ وہ اس کے گھر کے راستوں سے ناواقف ہے۔ سوری سر، سامنے والے چوک سے آپ سیدھا موڑ لیجئے گا۔ مطیبہ کو واقعی ذہن میں نہیں رہا کہ رائد تو اس کے گھر کے راستوں سے انجان ہے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں غلطاں تھی اور یہ اہم بات اس کے ذہن سے نکل چکی تھی، اس لیے اٹس اوکے۔ رائد نے اسے شرمندہ ہونے سے بچایا۔ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں؟ رائد نے گاڑی اس کی مطلوبہ سمت میں موڑتے ہوئے کہا تو وہ ایک دم سوچ میں پڑ گئی۔ کچھ نہیں۔ رائد کے سوال پر ایک تاریک سا یہ اس کے چہرے پر لہرایا۔ جن بیٹیوں کے باپ کچھ نہیں کرتے انہیں یوں در در کی ٹھوکریں نہیں کھانا پڑتی، اور اس نے دل میں سوچا۔ اس کی سوچ سے محسوس ہونے والی تکلیف رائد نے بیک ویو مرر سے جھانکتے اس کے چہرے پر بآسانی پڑھ لی۔ اس کے بعد رائد نے اسے کوئی سوال نہ کیا اور گھر کے قریب گاڑی پہنچ چکی تھی، مگر گلی اتنی تنگ تھی کہ رائد کی گاڑی اس میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے سر، آپ بس مجھے یہیں اتار دیں۔ یہ الٹے ہاتھ پر گلی ہے، آپ کی گاڑی اس میں نہیں جائے گی۔ اس نے صاف گویائی سے کہا۔ اس کے لہجے میں اپنی حیثیت کو لے کر کوئی شرمندگی یا شرمساری نہیں تھی۔
بہت سادہ سا لہجہ تھا اور وہ اس کی بات سمجھ گیا۔ راحت کو اس کی یہ حقیقت پسندی بہت بے حد اچھی لگتی تھی۔ اوکے آپ چلیں، میں آپ کو گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ راحت گاڑی روک کر انجن بند کرتے ہوئے دروازہ کھول کر اترنے لگا۔ سر پلیز اس سے زیادہ احسان کی متحمل نہیں، آپ کو اتنا کیا اس کے لیے بہت شکریہ۔ ویسے میں گلی میں داخل ہوتے ہی سیدھے ہاتھ پر پانچواں گھر میرا ہے اور مجھے اکثر اس وقت گھر سے نکلنے اور آنے کی عادت ہے۔ مطیبہ نے اسے سہولت سے منع کیا اور خوددار لہجہ ایسے قطعیت بھرا ہوتا ہے تھا کہ اگلے کو اس کی بات ماننے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آر یو شور؟ راحت نے ابھی بھی اسے یوں بھیجا عجیب لگ رہا تھا۔ یس سر، تھینک یو، اللہ حافظ۔ اس سے پہلے کہ راحت بات کو طول دے کر اسے کال کرنے کی کوشش کرتا، وہ تیزی سے جیسے اپنا فیصلہ سناتی گاڑی کا دروازہ کھول کر نکل گئی۔ اپنے گھر کی جانب جاتے اسے کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ اس کے باس نے اتنا تنگ اور کسی قدر پسماندہ علاقہ دیکھ لیا۔ اگر میں اتنی ہی امیر ہوتی تو شاید آج سر میرے ملازم ہوتے۔ اپنی ہی سوچ پر اسے ہنسی آئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے اس نے یوں ہی گاڑی موڑ کر گلی کے آخر میں دیکھا جہاں راحت کی گاڑی ابھی بھی موجود تھی۔ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی اسے راحت کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ راحت کے بارے میں مغرور ہونے کا ایک جو خاکہ اس نے پہلے دن بنایا تھا وہ آج ہوا میں مکمل تحلیل ہو چکا تھا۔ یار میں بری تو نہیں لگ رہی؟ حریم نے ایک ہی سوال کئی 10ویں بار پوچھا تھا اور وہ حریم سے بار بار پوچھ رہی تھی۔ دلہن بڑی ڈراپڈ لیک کلر کے لہنگے میں سر دوپٹہ خوبصورتی سے سیٹ کیے وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی، مگر اسے تسلی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں۔ آج حریم کی بارات تھی، مہندی ایک دن پہلے بخیر و خوبی ہو گئی تھی۔ مطیبہ کو نہ صرف حریم نے بلکہ اس کے گھر والوں نے بھی ہر کام میں آگے آگے رکھا تھا۔ وہ تو سب کی محبتیں دیکھ کر حیران ہونے سے زیادہ شرمندے ہوئے جا رہی تھی، کیونکہ ان کے اور اس کے کلاس میں بہت فرق تھا۔ بہت بری لگ رہی ہو، اتنی بری کہ مجھے بھی خوف آ رہا ہے۔ مطیبہ اس کے سوال پر چڑھ کر اسے آنکھیں نکالتے ہوئے غصے سے بولی۔ اب یقین ہو گیا ہے کہ میں بہت اچھی لگ رہی ہوں۔ حریم اس کے چڑھنے پر مسکراتے ہوئے اور چڑھنے لگی۔ گرے اور لائٹ پنک میکسی میں مطیبہ ہلکا سا میک اپ کیا بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، اور یہ ڈریس حریم نے زبردستی اسے گفٹ کیا تھا اور اس کے بے حد اصرار پر مطیبہ کو پہننا ہی پڑا۔ پہلی بار اس نے ہلکا سا میک اپ کیا تھا، جہاں کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے وہاں ایسی چیزیں لگژری ہی تصور ہوتی ہیں، اور مطیبہ یہ لگژری فوڈ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں فوٹوگرافر وہاں آ چکا تھا۔ مطیبہ بیٹا باہر آؤ، تمہیں کچھ فرینڈز سے ملوانا ہے، ابھی شوٹ شروع ہوا تھا کہ حریم کی امی خوبصورت سی فون کلر کی ساڑی میں پلو سنبھالتی برائڈل روم میں آ کر مطیبہ سے مخاطب ہوئی۔ جی آنٹی، وہ بھی اعتماد سے چلتی ان کے ساتھ باہر آ گئی۔ کل سے اب تک نہ جانے وہ کس سے ملوا رہی تھی، حریم کی کوئی اور بہن نہ ہونے کی وجہ سے، جس طرح مطیبہ نے اس کی بہن ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ شاید یہ بات اس کے گھر والوں کو دلوں میں گھر کر گئی تھی۔ مطیبہ بہت سے لوگوں سے ملتی ملاتی حال میں موجود کریم کے قریب کھڑی تھی اور اتنی بڑی بڑی مچھلیوں کو اتنی قریب سے دیکھنے کا اتفاق پہلی بار ہوا، تو اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ ایکوائریم کے دوسری جانب کھڑا کوئی اسے حیرت سے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، جیسے پہچان رہا ہو کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اس کے آفس میں وہی چند سوٹ پہن کر آتی ہے، جس کے ڈیزائن بھی شاید اب راحت کو یاد ہو چکے ہیں۔ اور چادر تو اس کی ایک ہی ہوتی تھی، اسکن سی۔ اپنا شک دور کرنے کے لیے وہ ایکوائریم کی جانب بڑھا جہاں مطیبہ کھڑی تھی۔ وہ بہت معمولی شکل و صورت رکھ کر بھی پتہ نہیں اس کے اس لمحے میں بے حد حاصل کیا سب کو لگ رہی تھی، اس بات میں وہ انجان تھا۔ وہ تو بس دل ہی دل میں ہونے والی واردات کو دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ اس نے گلا کھنگارا، گویا مطیبہ کی محویت توڑی۔ اس نے چونک کر بائیں جانب دیکھا، راحت کو دیکھ کر حیرت اس کی آنکھوں میں در آئی۔ سر آپ خیرت کو الفاظ دیے۔ جی تو آپ ان دوست کی شادی میں آئی ہیں؟ جی سر، مگر آپ یہاں کیسے؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ دولہا کا بھائی میرا بہت اچھا دوست ہے، تو بس اس کے اصرار پر میں آیا ہوں۔ راحت نے اپنی موجودگی کی وجہ بتائی۔ او اچھا، کل آپ نہیں آئے؟ مطیبہ نے ایک اور سوال کیا۔ کل میں انوائٹڈ نہیں تھا، راحت نے ہولے سے مسکراتے سچ بتایا۔ او اچھا۔ مطیبہ کے چہرے سے حیرت مفقود رہی، نظریں پھر سے ادھر ادھر دوڑائی تھی، جبکہ راحت نے بھی نظروں کی بے اختیاری پر قابو پا لیا۔ ایکسکیوز می سر، کچھ نہ سمجھ آیا تو وہاں کھڑے رہنا اسے اچھا نہیں لگا۔ ایکسکیوز کر کے وہ پھر سے برائڈل روم کی جانب چل دی۔ باقی تمام وقت نہ راحت نے اسے مخاطب کیا، نہ اس نے، نہ ہی مطیبہ نے حریم کو راحت کے بارے میں بتایا، مگر آخر تک وہ اس کی نظریں سے الجھتی رہی، جھنجھلاتی رہی۔ آج فائق رات میں جلدی گھر آ گیا تھا، تھوڑا ہوش میں تھا۔ مطیبہ کہاں ہے؟ نہ جانے بیٹی کا خیال کیسے آیا؟
اپنے اور مطیبہ کے کمرے کی جانب جاتے ہوئے رفیہ کو ٹھٹک کر رہ گئی، حیران سی مڑی۔ تجھے آج بیٹی یاد کیسے آ گئی؟ طنز کیا۔ اولاد ہے میری، دیکھ رہا ہوں 2 دن سے غائب ہے۔ رفیہ اس کی توجہ پر اب پریشان ہوئی۔ یقیناً یہ عنایت اس کی جاب ملنے کی وجہ سے ہو رہی تھی، اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہاں گئی ہے وہ؟ اب کی بار وہ کچھ غصے میں بولا، اور جہاں بھی گئی ہے تجھے ہمارے معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اسے چپ کرانے کے لیے سرد لہجے میں بولی، مگر وہ تو بھڑک اٹھا۔ تیزی سے آگے بڑھتے انہیں بالوں سے پکڑ کر بکواس کرتی ہے۔ ایک زوردار تھپڑ رفیہ کے منہ پر دے مارا۔ اپنی دوست کے گھر ہے، اگر کوئی بھی ہے تو کیوں اتنا آگ بگولا ہو رہا ہے؟ آج آ جائے گی وہ۔ رفیہ نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہی چلا کر کہا، ارے شرم نہیں آتی تم ماں بیٹے کو؟ اگر میں گھر کے معاملات میں دخل نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہے کہ جو مرضی بے غیرتیاں کرو، نہ جانے وہ آج کیوں اتنا بھڑکا ہوا تھا۔ بے غیرت ہے ہم ہیں جو بیوی اور بیٹی کو نوچ نوچ کر کھاتا ہے۔ تیرے منہ میں یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، ایک بات کان کھول کر سن لے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں بولی، اگر تیری نظر اس کے پیسوں اور نوکری پر ہے تو یہ خیال اپنے دل سے نکال دے۔ میں ایک پھوٹی کوڑی اس کے حلال پیسوں میں سے تیرے حرام کاموں کے لیے تجھے نہیں دوں گی۔ وہ آنکھیں نکال کر بولی، کرتی جا بکواس، میں دیکھتا ہوں کون مجھے یہاں اپنی منمانی نہیں کرنے دیتا۔ وہ رفیہ کے اندازوں پر گھسیا کر بولا اور پھر خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ رفیہ نے غصے سے سر جھٹکا اور انتظار کرنے لگی کہ کب مطیبہ گھر واپس آئے گی۔ دیکھ فائق، ابھی بھی تیرے پاس آخری چانس ہے، تو خود ہی مان جا تو یہ گیم ہار چکا ہے۔ شوکت فائق کو مسلسل اکسا رہا تھا۔ آج پھر سے وہ اپنے اوباش دوستوں کے اڈے پر بیٹھا ہوا جوا کھیلنے میں مگن تھا۔ اس مہینے میں وہ اتنی بار جوا ہارا تھا کہ اب قیمت 50,000 تک پہنچ چکی تھی، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ ہر بار شرطیں لگا کر بھی جوا ہارتا جا رہا تھا۔ دیکھ، یہ پیسے میں نے بڑی مشکل سے آج اپنی بیوی سے نکلوائے ہیں، تو ان پیسوں کو رہنے دے میرے پاس۔ صبح میں مطیبہ کے آفس جاتے ہی رفیہ کو مار پیٹ کر اسے 5,000 اس سے نکلوائے تھے۔ اگر اب یہ پیسے اس کے پاس نہیں رہتے تو وہ اگلے دنوں میں اپنے لیے نشاور ادویات کیسے لیتا، اور اس کا منہ اس کے بغیر تو اس کا جسم ٹوٹنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ 5,000 بخشتا ہوں، اگر تم میری مطلب کی چیز دے دو تو۔ شہاب نے اپنی کھردری تھوڑی کو چھو کر آنکھوں میں حباست لیے اس سے پوچھا، میرے پاس ایسا ہی کیا جو تمہیں دوں؟ فائق نے مایوسی لہجے میں پوچھا، ہے تو بہت کچھ ہے۔ سگریٹ سلگاتے لمبا سا کش لگا کر اس نے بڑے اطمینان سے دھواں فائق کے منہ پر اڑایا۔ کہو جو کہوں گے حاضر کر دو گے؟ فائق اس کے لمحے اپنے نشے کے آگے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اپنی بیٹی دے دو اور یہ 5,000 لے جا۔ پیسوں کو اپنی مٹھی میں جگڑتے ہوئے اس نے گویا فائق کو مزید بھڑکایا۔ میری بیٹی؟ وہ چند پل کے لیے ہکلایا۔ اب دیکھنا، تو اب اس کی شادی کہیں اور تو کرنی ہے تو میں کیوں نہیں شریف ہوں، اور کیا چاہیے تجھے؟ بھری ہوئی سگریٹ کے نشے میں لال آنکھیں پہلی بار کسی شریف کی دیکھی تھی۔ فائق چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ بیوی اور بیٹی اسے ہمیشہ بوجھ لگے تھے، سوائے اس بات کا کہ ان کا کمایا ہوا وہ چھینا چپٹی کر کے اپنے نشے کی لت پورا کر لیتا تھا۔ ٹھیک ہے، 5,000 کی عوض آج اس نے واقعی اپنی بے غیرت بیچ دی تھی۔ آج ہی ابھی اسی وقت تیرے گھر چلتے ہیں۔ اور وہ تو جیسے ہی پہلے ہی تیار بیٹھا تھا، اور اب بھی وہ کام پہ گئی ہوئی تھی۔ فائق نے نظریں چرائیں، اب کہاں کام کرتی ہے پتہ تو ہوگا، وہیں سے لے آتے ہیں۔ اس کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ اور وہ نہیں، مجھے نہیں معلوم، ہاں اس کی ماں کو پتہ ہے۔ چلو پھر۔ فائق نشے کا ترسا ہوا فوراً مان کر اس کے گھر لے گیا اور اس کی ماں کی طرف بڑھا۔ اگلے دن وہ معمول کے مطابق آفس آ چکی تھی۔ رائد نے شادی سے متعلق کوئی بات نہ کی اور نہ ہی اس نے اپنے ہال میں سمٹی ہوئی تھی، تو رائد بھی ویسا ہی تھا، اور یہی بات اسے رائد کی پسند تھی۔ وہ بیجا بے تکلف نہیں ہوتا تھا، فرینک تھا، مگر بلا وجہ کی بے تکلفیاں نہیں دکھاتا تھا۔ رائد اس دن شام سے پہلے ہی جا چکا تھا، کسی کلائنٹ سے میٹنگ تھی، لہٰذا باقی ورکرز پہلے ہی وہ چلا گیا تھا۔ وہ اپنا کام ختم کر چکی تھی۔ 2 دن کی چھٹی کے باعث آج کافی کام زیادہ تھا، اور اس نے ارادے اسے کل پر لٹکانے کا ہرگز نہیں تھا۔ جس وقت وہ اپنے کیبن سے اٹھی، بس اکا دکا لوگ موجود تھے، زیادہ تر جا چکے تھے۔ بیگ اٹھائے جیسے ہی وہ سیڑھیوں کے قریب پہنچی، ایک انجان نمبر سے فون آنے لگا، اور وہ ایک دم حیران ہو کر اگنور کرنے کا سوچا، نہ پھر نہ جانے کیا سمائی کے فون پر پک کر لیا۔ ہیلو، فون اٹھاتے ہوئے اجنبی لہجے میں، ہیلو مطیبہ، میں رفیہ بات کر رہی ہوں۔ فون دوسری جانب سے ماں کی خوفزدہ سی آواز آتی ہی آواز پر چونکی، اماں کیا ہوا؟ مطیبہ، تو نے ابھی گھر نہیں آنا، بلکہ ابھی تو کچھ عرصہ تو کہیں اور چلی جا۔ مگر گھر نہ آئیں، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ کیا ہو گیا اماں؟ ایسی
کیسی باتیں کر رہی ہے؟ اور آپ کہاں ہیں؟ ہوا کیا ہے؟ وہ پریشان اٹھی۔ صبح تک تو ٹھیک تھا، بس میں کہہ رہی ہوں نا۔ وہ آنسوں میں باندھ باندھ کر اسے جھڑک کر بولی تھی۔ اور وہ نہ جانے اماں میں بس ابھی گھر آ رہی ہوں، آپ پریشان ہو، آ کر کرتے ہیں بات۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ پر لگا کر ماں کے پاس پہنچ جائے، لیکن اس کی ماں تو چاہ رہی تھی میں تجھ کو کچھ بکواس کر رہی ہوں، تو نے گھر نہیں جانا، میں نے بھی ساتھ والوں کے گھر سے پناہ لی ہوئی ہے، تیری بات آج جوئے میں تیرا باپ آج تیری کر آیا ہے، او اپنے جواری دوست کے آگے وہ اب کتوں کی طرح تیری بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ تیرے آفس کا پتہ پوچھا، میں نے نہیں بتایا، مجھے مارا پیٹا، میں گھر سے بھاگ کر ساتھ والوں کے گھر آ گئی ہوں۔ اللہ شمیم باجی کا بھلا کرے، انہوں نے مجھے گھر میں چھپا لیا ہے، مگر وہ کمینے وہیں گھر پر بیٹھے ہیں، تیری طاق لگائے اس لیے تو نے گھر نہیں جانا۔ وہ چلا اٹھی، پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اماں مطیبہ کو لگا اس کی آواز کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہے، یہ دیکھنا رہ گیا تھا۔ اماں میں کہاں جاؤں؟ وہ بے بسی میں رونے والی تھی۔ رات کے سائے پھیل رہے تھے، حریم بھی شادی شدہ تھی، آخر وہ کس کے گھر جاتی؟ وہ کیسی بے بسی درائی تھی، آج وہ اپنے 2 کمروں کے گھر سے بھی بے گھر ہو گئی تھی۔ آفس کے احاطے میں پہنچ کر وہ پریشانی ادھر ادھر دیکھنے لگی، سوچنے لگی۔ جو 2 4 ملازم تھے اب بھی وہ جا چکے ہیں، صرف چوکیدار بابا کھڑے تھے، پورا آفس بھائی بھائی کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں چوکیدار بھی جانے والا تھا، اور وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اب کیا کر۔ بے بسی عروج پر تھی کہ کس کے پاس جا کر پناہ کی درخواست کرتی۔ آفس کے احاطے سے باہر نکلی، قدم رکھتی ہی کہیں تھی اور پڑ کہیں اور رہے تھے۔ شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو وہ اپنے دکھ میں شریک کرتی، دکھ بھی وہ جو اس کے باپ نے دیا ہو، اور وہ کسی کو سنا بھی نہیں سکتی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بیٹیوں کی یہی بکت ہے کہ چند ہزار کے عوض اس کا باپ جو بیٹیوں کا سر کا سایہ ہوتا ہے، سایہ تو یوں تپتی دھوپ میں بھی لا کر کھڑا کرے گا۔ کیا میں واقعی اتنی کم مایا ہوں؟ اے اللہ، اس سے بہتر میں مر جاتی، اپنے ہی گھر جانے کا ہو۔ مجھے جکڑ رہا ہے، اس کی کالی سیاہ رات میں کیسی سڑکوں پر گزاروں؟ اللہ میں کہاں جاؤں؟ آفس کی دیوار کے ساتھ لا کر کھڑی ہوتی، سسک سسک کر رو رہی تھی۔ وہ یوں بے اختیار کبھی نہیں ہوئی اور نہ ہی کبھی کبھی حواس چھوڑے تھے، مگر اس لمحے وہ بالکل اکیلی تھی۔ باپ نے تو اسے کبھی قابل چھوڑا ہی نہیں، کسی قابل چھوڑا ہی نہیں، اور ماں اس وقت اس کی جان پہچان کی خاطر اسے اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ نہ جانے وہ کیا کرے۔ دیوار کے سہارے وہ نیچے بیٹھی، اپنی لاچاری اور بے اختیاری پر رو پڑی۔ چوکیدار گیٹ بند کر کے آگے بڑھا، مگر دیوار کے ساتھ مطیبہ کوٹری بنا دیکھ کر پریشان ہوتا اس کے قریب آیا۔ وہ بالکل ایسے بے جان، منہ گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی جیسے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی۔ بیٹا کیا ہوا؟ ایک شفقت بھرے ہاتھ اس کے سر پر ٹھہرے۔ مطیبہ کی سسکیاں رکی، سر اٹھا کر دیکھا، سامنے تو چوکیدار بابا تھے۔ کبھی کبھی کیسا وقت آتا ہے انسان پر، وہ احساس جو اس کے باپ کو کرنا چاہیے تھا، وہ ایک احساس غیر کے لب و لہجے میں اس کے لیے تھا۔ میں اکیلی رہ گئی بابا، اس پوری دنیا میں اکیلی۔ وہ مطیبہ جو اپنے اندر پلنے والی تکلیفوں تک لوگوں پر عیاں نہیں ہونے دیتی تھی، ایک بالکل انجان شخص کے ساتھ بکھر گئی۔ کبھی کبھی واقعی غیر کی جانب سے ملنے والی ہمدردی کے 2 بول بھی آپ کو اپنا سب کچھ اس پر ظاہر کر دینے کے لیے بہت ہوتے ہیں، اور مطیبہ کے ساتھ آج یہی ہوا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ گھر میں سب خیر ہے؟ وہ بیچارے یہی سمجھے کہ شاید گھر میں کوئی فوتگی نہ ہوگی ہو۔ گھر مطیبہ نے تاثرات نظروں سے انہیں دیکھا، اس گھر نے ہی تو آج اسے برباد کر دیا ہے۔ میرا کوئی نہیں رہا بابا، میں کہاں جاؤں؟ اپنے گھٹنوں کے گرد بازوں وحشت میں ادھر ادھر دیکھتے ہی وہ انہیں اپنے حواسوں میں نہیں لگی۔ بیٹا آپ یہاں سے اٹھو، میرا گھر قریب ہی ہے، آپ وہاں چلو، ایسے راستے میں بیٹھ کر بات نہ کرنا مناسب نہیں، میری بیوی اور بیٹی گھر میں موجود ہیں، آپ چلو، میں آپ کو ان سے ملواتا ہوں۔ شمس نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا، وہ بھی بے جان مورتی کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کے ساتھ چل دی۔ اب ان پر اعتبار کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اے اللہ، اگر ان حالات میں تو نے میری یوں عزت میرے باپ کے کرتوتوں سے بچائی ہے تو آگے بھی تو ہی بچائے گا۔ میں اس بڑے شخص پر اعتماد کر کے اس کے ساتھ نہیں جا رہی، میں تجھ پر اعتبار کر کے اس کے ساتھ جا رہی ہوں، اور میں اپنے آنے والے لمحوں کو جاننے سے قاصر ہوں، اندھی ہوں، مگر تو جانتا ہے کہ اگلے لمحوں میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آج واقعی تیرے سوا میرا کوئی نہیں اس دنیا میں، ماں بے قصور تو باپ قصور وار، اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ نہیں جس کے پاس خود کو چھپا لوں، مگر تو سب سے بڑا رشتہ ہے نا انسانوں کے لیے، تو ہی مجھے بچائے گا۔ شمس بابا کے گھر جاتے وہ اللہ سے مخاطب تھی، وہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کر ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس کی زمین پر موجود ماں نے تو اسے بچا لیا تھا، اب آسمانوں پر 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا اللہ تو نے ہی مجھے بچانا تھا۔
کہاں کام کرتی ہے آخر تیری بیٹی؟ شہاب اور اس کے بندے کب سے فائق کے گھر میں ڈیرا ڈالے بیٹھے تھے، مگر مطیبہ تھی کہ واپس ہی نہیں آ رہی تھی، اور وہ ایک دم سے گھبراتے، شام سے رات اور اب گہری رات ہو رہی تھی۔ میں نے کچھ دن پہلے ہی پوچھا تھا، مگر میری بیوی گالی نے مجھے یہی بتایا تھا کہ وہ کسی اسکول میں جاب کرتی ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ فائق کو اب 5,000 کی جگہ اپنی موت سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ شہاب نہ صرف بڑا گنڈا ہے بلکہ بہت اونچے لوگوں کے ساتھ اس کے مراسم بھی ہیں، بہت سی پارٹیوں کے ساتھ وہ کام کرواتا ہے۔ دیکھ فائق، تیری بیوی بھی بھاگ کھڑی ہوئی ہے، اب یہی ہو سکتا ہے کہ ان کی ایک ایک چیز سے کھنگال۔ پتہ نہیں کیسا کمینہ باپ ہے تو جسے اپنی بیٹی کا موبائل نمبر بھی نہیں پتا۔ اب ان کی چیزیں کھنگال، شاید کوئی ثبوت مل جائے۔ شہاب غصیلی نظریں اس پر ڈال کر ایک اور حکم دیا۔ فائق واقعی کمینہ تھا، کمینہ نہ ہوتا تو یوں اپنی بیٹی کو رسوا نہ کرتا۔ اگر وہ نہ ملی تو یاد رکھی، پیسے تو تجھے کبھی نہیں ملیں گے، اس کے علاوہ اپنی جان بھی تو ہاتھ دھوئے گا۔ اب یہ میری غیرت کا مسئلہ بن گیا ہے۔ ایک چھٹانک بڑی لڑکی اور تیری بیوی نے میری عزت کا جنازہ تیرے محلے میں نکلوا دیا ہے۔ اب تو وہ پتال میں بھی ہوئی تو اسے نکال لاؤں گا۔ اس کی آنکھ جو ہمیشہ غصے میں پھٹتی تھی اس وقت بھی پھڑک رہی تھی، گردن کے رگیں غصے کے مارے تنی ہوئی تھیں، جبڑے پینچے ہوئے تھے۔ فائق کو تڑیاں لگا رہا تھا۔ اس نے اب تک جو چاہا تسخیر کیا تھا، مگر آج وہ کیسے ایک چھوٹی سی لڑکی سے چکمہ کھا گیا تھا۔ یہ بات اسے کسی طور ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ فائق کپکپاتے جسم سے اٹھا اور گھر کی ایک ایک چیز کھنگالی۔ مطیبہ کو ڈاکومنٹس کی فائل کھولی تو پہلے صفحے پر جو صفحہ ہاتھ لگا تھا وہ اس کا اپائنٹمنٹ لیٹر تھا۔ پوری فائل اٹھائے وہ شہاب کے پاس گیا۔ دیکھ لو، مجھے لگتا ہے شاید وہ یہیں جاب کرتی ہے۔ اس نے ایک صفحہ شہاب کے ہاتھ میں پکڑایا تو وہ ایک دم، شہاب میٹرک پاس تھا، لہٰذا اتنی انگریزی تو پڑھ ہی لیتا تھا۔ کمپنی کا نام پڑھ کر اس نے مسکراتے ہوئے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ کچی گولیاں تو ہم بھی نہیں کھیلے۔ مطیبہ کے تصور سے مخاطب ہوا، تیری بیٹی کو کوئی تصویر؟ ہاں، اس فائل میں پاسپورٹ سائز کی تصویریں ہیں اس کی۔ فائق نے جلدی سے اس فائل میں ہاتھ ڈال کر ایک لفافہ نکالا جس میں مطیبہ کی حالیہ تصویریں تھیں۔ شہاب نے غور سے دیکھا اور وہ شکل تو معمولی تھی، مگر اسے شکل نہیں جسم کی حوث سے مطلب تھا۔ ٹھیک ہے، میں یہ فائل ہی لے جاتا ہوں، دیکھتا ہوں اب وہ بچ کر کہاں جاتی ہے۔ تیکھے چتون سے اس نے فائل کو دیکھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور ہکا بکا رہ گیا۔ کمینے، تجھے معلوم ہی نہیں کہ تیری بیٹی اسکول نہیں آفس میں جاب کرتی ہے؟ اور اپنی بات کر کے وہ رکا نہیں، گھر سے نکلتا چلا گیا اور وہ وہاں پر ڈھیر سا رہا۔ شمیم کا بیٹا تیزی سے کچی پکی سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آیا۔ شمیم نے اسے چھت پر بھیجا تھا جہاں رفیہ کے گھر کے صحن کا منظر صاف نظر آتا تھا، اور وہ شمیم نے اسے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ سن گن لے کر آئے کہ شہاب اور اس کے بندے کیا کر رہے ہیں۔ خالہ امی، علی بھاگتا ہوا اس کے کمرے کی جانب گیا جہاں شمیم اور رفیہ بیٹھی ہوئی تھی اور ایک دم گھبرایا ہوا تھا۔ خالہ، کیا ہوا؟ علی رفیہ اور اس کے یوں آندھی طوفان کی طرح اندر آنے پر پریشان ہو کر پوچھا۔ کیا بیٹا، کیا بات ہو گئی ہے؟ انہیں یہی تو ڈر تھا کہ مطیبہ کہیں آ نہ جائے۔ وہ تھی کہ بس ایسی نڈر اور بے خوف۔ اسے فون کرنے کے بعد انہیں یقین نہیں تھا کہ وہ ان کی بات مان لے گی اور وہ یہاں پر آئے گی، لیکن پھر بھی انہیں ایک خوف تھا۔ خالہ، وہ لوگ مطیبہ باجی کے ڈاکومنٹس لے گئے ہیں۔ علی بتانے پر وہ دل تھام کر رہ گئی۔ اب کیا کریں؟ اب وہ تو انہوں نے ہی تو اس کے ڈاکومنٹس میں مطیبہ کا اپائنٹمنٹ لیٹر رکھا تھا۔ یا اللہ، اب کیا کروں؟ وہ رونے لگی۔ اس نے فوراً ہی مطیبہ کو، کیا ہوا رفیہ؟ شمیم نہ سمجھ انداز میں انہیں دیکھنے لگی۔ باجی، میں نے اس میں مطیبہ کا اپائنٹمنٹ لیٹر ڈالا تھا اور اب وہ جان گئے ہوں گے کہ کہیں کسی کمپنی میں کام کرتی ہے۔ انہوں نے روتے ہوئے مسئلہ بتایا۔ تم ایک کام کرو، پھر سے مطیبہ کو فون کرو اور اسے کہو ابھی 2-3 دن آفس نہ جائے، اپنے چوکیدار کے گھر رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی مطیبہ کو فون کرنے پر انہیں معلوم ہوا کہ اس کا چوکیدار اسے اپنے گھر لے گیا ہے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ آنسو دوپٹے سے صاف کرتی ہوئی انہوں نے علی کی جانب دیکھا جو مطیبہ کا نمبر ملا رہی تھی۔ شمس بابا کے ساتھ اس کے چھوٹے سے مکان میں داخل ہوئی۔ آؤ آؤ بیٹا، انہوں نے دروازے پر ساکت ہوتے دیکھ کر کہا۔ منزہ، ارے منزہ کی ماں، وہ دونوں کو پکارتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ایک جانب ایک لڑکی اور ایک 50 سال کے لگ بھگ ایک عورت صحن میں آئیں اور وہ ایک دم دیکھ کر حیران ہوئی۔ ارے ارے، یہ کون ہے؟ دونوں نے سر سے پاؤں تک لپٹے چادر میں دیکھا، نسوانی وجود کی جانب اشارہ کیا جس کی آنکھیں رونے کے باعث سوج چکی تھیں اور ایک دم حیران تھی۔ ہمارے آفس میں کام کرتی ہے، نہ جانے کیا ہوا، بس آفس میں نکل کر روئے جا رہی تھی، سوچا گھر لے آؤں۔ تم ہی پوچھو اس سے کیا ہوا؟ ابھی نہیں، ہمارے آفس میں آئی ہے۔ شمس نے ایک چارپائی پر اسے بٹھاتے ہوئے منزہ کی ماں کو اتنا بتایا جتنا وہ سمجھ چکا تھا۔ اچھا، منزہ چارپائی لائی؟
لا بہن کے لیے اور روٹی بھی ڈال۔ انہوں نے چارپائی پر مدیبہ کے قریب بیٹھتے ہی منزہ کو حکم دیا، کیا ہوا میری دھی کو ہیں؟ ماں باپ کہاں ہوتے ہیں؟ تیرے گھر کہاں ہے؟ اس کے کندھے کو محبت سے ایک ہاتھ سے لاتے ہوئے وہ اسے اندر کا غبار نکالنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ماں باپ کے ذکر پر ہی وہ بکھر گئی۔ انہوں نے محبت سے اسے سمیٹ لیا۔ بیٹا پردی، نہ میری دھی تو پریشان نہ ہو، ہمارے لیے تو منزہ کی طرح ہی ہے، بتا کیا ہوا